امیر بننے کا خواب، یہ تو شاید ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کا سامنا کرنے سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں۔ تو آج فیلکس ڈینس کی فلسفی کی روشنی میں ہم کسی خوش فہمی کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ایک آئینہ دیکھیں گے جو وہ سچ دکھائے گا جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت سیدھا سا سوال ہے، اور اس کا جواب ہی اس مشکل سفر کا سمجھیں پہلا قدم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس چیلنج کے لیے تیاری ہے؟ اور یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دولت کا راستہ میٹھے جھوٹ پر نہیں، بلکہ تکلیف دہ سچائیوں پر بنتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں جو آخر تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو آئیے پہلی تلخ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ دیکھیں، امیر بننے کی خواہش رکھنا ایک الگ بات ہے، اور اس کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہونا یہ بالکل ہی دوسری کہانی ہے۔ اکثر لوگ امیروں کے لائف سٹائل اور امیر بننے کے عمل میں ان دونوں چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ امیر نظر آنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جو واقعی امیر بنتے ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ آرام دہ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ غیر یقینی اور لمبا راستہ چنتے ہیں۔ تو اب وہ سب سے بڑے جھوٹ کی بات کرتے ہیں جو اکثر سننے کو ملتا ہے، کہ اگر کسی چیز کو شدت سے چاہو تو وہ مل جاتی ہے۔ حقیقت سچ پوچھیں تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اور وہ کڑوا سچ یہ ہے کہ حقیقی دولت آپ سے قربانی مانگتی ہے، آرام کی، تحفظ کی، اور ہاں، بعض اوقات رشتوں کی بھی۔ یہ وہ قیمت ہے جو بہت کم لوگ ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ صرف جذبہ یعنی پیشن کافی نہیں ہوتا۔ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے جنون، ایک obsession۔ یہ وہ آگ ہے جو اس لمبے، تھکا دینے والے اور اکثر تنہا سفر میں آپ کو آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ اچھا جی، اب اس عام خیال کو توڑتے ہیں کہ دولت کے سفر کو شروع کرنے کے لیے کسی انقلابی، کسی بالکل منفرد اور پرفیکٹ آئیڈیا کا ہونا لازمی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا بہترین آئیڈیاز سے بھری پڑی ہے، لیکن ان میں سے بہت کم پر عمل ہوتا ہے۔ تو اصل رکاوٹ آئیڈیا کی کمی نہیں، بلکہ عمل کی کمی ہے۔ یہ دو بالکل الگ سوچ کے طریقے ہیں۔ ایک شخص بس منصوبہ بندی ہی کرتا رہ جاتا ہے، جبکہ دوسرا ایک نامکمل آئیڈیا کے ساتھ ہی میدان میں اتر جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اصل سبق کتابوں سے نہیں، بلکہ عمل کرنے اور غلطیاں کرنے سے ملتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بڑے سے بڑا بزنس بھی ایک نامکمل آئیڈیا سے ہی شروع ہوا تھا۔ اصل جادو آئیڈیا میں نہیں ہوتا، بلکہ اسے بنانے، سنوارنے اور حقیقت کا روپ دینے کے عمل میں ہوتا ہے۔ اور اب ہم اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ بھئی ہمیشہ محفوظ راستہ چنو اور خطرات سے دور رہو۔ ذرا اس نظر سے دیکھیں، خوف دشمن نہیں، بلکہ ایک گائیڈ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، کہ آپ کچھ نیا اور بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی ذہنی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک ملازم کی طرح سوچنے کے بجائے جو صرف تحفظ اور ایک فکسڈ تنخواہ چاہتا ہے، ایک مالک کی طرح سوچنا ہوگا جو رسک کو ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے اور کامیابی اور ناکامی دونوں کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ اس حصے کا سب سے طاقتور پیغام یہی ہے کہ محفوظ کھیلنا وہ واحد حکمت عملی ہے جو یقینی طور پر آپ کو کسی بڑی کامیابی سے ہمیشہ روکے گی۔ تو ان تمام جھوٹ اور سچائیوں کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ دولت، قسمت یا اتفاق کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک سوچا سمجھا، ایک شعوری اور مشکل انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخری منزل صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ پیسہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے۔ اصل منزل ہے حقیقی کامیابی، ایک ایسی زندگی جہاں مالی آزادی کے ساتھ ساتھ سکون اور اطمینان بھی ہو۔ سب سے اہم تبدیلی باہر کی دنیا میں نہیں، بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ اس شخصیت کو بنانے کا سفر ہے جو دولت بنانے، اسے سنبھالنے اور اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو۔ یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ آخر میں امیر بننے کا راستہ قسمت سے نہیں، بلکہ ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے؟ خواب دیکھنے والوں میں شامل ہونا ہے یا فیصلہ کرنے والوں میں؟